آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ۔ ابن کثیر نے اس کو مناظرہ لکھا ہے۔ اعلانیہ دعوت کے بعد جب اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی، تبلیغ شروع ہو گئی اعلانیہ طور پر، تو کفار مکہ نے مشورہ کیا آپس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے، اپنی بات پر لایا جائے کہ آپ ہمارے خداؤں کو، بتوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی مخالفت چھوڑ دیں، آپ جو چاہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ان کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے منتخب کیا کفار کی مجلس نے۔ وہ باقاعدہ خود شاعر تھا، اور اس وقت اس دور میں شاعری کے بعد کہانت، اور کہانت کے بعد سحر، یہ دور تھا۔ ساحر بہت مشہور تھے، جادو کرتے تھے، حضور پر جادو کروایا گیا۔ کاہن تھے۔ کاہن کا جو لفظ ہے یہ عبرانی کے لفظ کوہن سے ہے۔ کوہن کا معنی عبرانی میں کہا جاتا ہے مذہبی پیشوا کو۔ جب عربی میں یہ لفظ آیا کاہن، اسلامی اصطلاح میں عربی میں اس کا معنی ہے پیش گوئیاں کرنے والا، مستقبل کی پیش گوئیاں کرنے والا۔ کوئی خواب دیکھے گا تو جا کے اس کو بتائے گا، وہ پیش گوئی کرے گا، بتائے گا آپ کا خواب سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہانت کا دور تھا۔ یہ تین چیزیں اس وقت رائج تھی۔ عتبہ خود شاعر تھا، کہانت کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور شعر کو بھی سمجھتا تھا، اور فصیح اللسان تھا۔ ان سب نے جمع ہو کے فیصلہ کیا کہ عتبہ کو حضور کے پاس بھیجا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے گفتگو شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ اس نے کیا گفتگو کی؟ اس کے بعد حضور نے 13 آیات سورہ حامیم سجدہ کی اس کے سامنے تلاوت فرمائی۔ آج موضوع حضور سے مناظرہ، اور مناظرے میں جو 13 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی اس کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ موضوع ہے۔ قاری صاحب آیتیں سنائیں یا ترجمہ ساتھ سنائیں؟ ترجمہ نہ سنائیں؟ ٹھیک ہے، حلوے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکة المقربین، وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، أما بعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أما بعد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم أمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عتبہ جب حضور کے پاس آیا، اس نے آ کے حضور سے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو چاہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلی اس نے حضور کو جو پیشکش کی، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرداری دی جائے، ہم عرب کے سارے قبائل مل کے آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔
اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کے لیے اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ عرب کا کوئی رئیس آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دو اور فرمائشیں کی، وہ مناسب نہیں ہیں بیان کرنی حضور کی شان کی نسبت سے۔ جب اس نے اپنی بات چیت مکمل کر لی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ حضور نے فرمایا اب تم سنو، جو میں کہتا ہوں اب وہ تم سنو۔ حضور نے 13 آیات تلاوت فرمائیں، چونکہ عربی تھا اور عرب کے ادب سے بھی واقف تھا، خود شاعر تھا، سمجھتا تھا بات چیت کو۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، لکھنے میں اکٹھے ہوں گے، حامیم اکٹھا لکھا جائے گا۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو جدا کر کے، مقطع کا مطلب ہے قطع کر کے، جدا کر کے پڑھنا، پڑھنے میں جدا ہوں گے۔ ہا کو علیحدہ پڑھا جائے گا، میم کو علیحدہ، اگر اکٹھا پڑھیں گے تو ہم ہوگا۔ اب ہم اس کو جدا کر کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت جب فرمائی تو حروف مقطعات کو جدا کر کے پڑھا، اس لیے ہم بھی جدا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ جہاں بھی یہ ہیں الف لام میم الف لام را، یہ مکمل آیت ہے۔ حامیم یہ ایک آیت ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے رحمان، جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ رحمان کا معنی مہربان، مہربان نے نازل فرمایا ہے، جو کائنات میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہے؟ الرحمن، خاص رحمان کی رحمانیت کے علم القرآن، علم دیا قرآن کے ذریعے۔ اس سے بڑی کتاب نہ پہلے گزری ہے نہ بعد میں آئے گی، اس سے شان اور عظمت والی کتاب نہ پہلے تھی نہ بعد میں آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، جن پر نازل کی گئی ہے، اتنی شان والے نہ انبیاء میں پہلے آئے ہیں نہ حضور کے بعد کوئی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، جو رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اور جو اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اور آخرت میں وہی رحم کا حقدار ہوگا۔ کتاب فصلت، یہ کتاب ہے، فصلت فصل سے ہے، فصل کا معنی جدا جدا، وصل ملانا، فصل جدا کرنا۔ کتاب، یہ کتاب ہے، فصلت جدا جدا ہیں، آیات ہو، اس کی آیتیں، آیت کا معنی نشانیاں، تمام آیات اس کی جدا جدا ہیں۔ کیسے جدا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی بات ہے، آدم کو کیسے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جنت کی، جہنم کی، دنیا کی، آخرت کی بشارتیں ہیں۔ جو عذاب ہیں وہ سب جدا جدا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، علیحدہ علیحدہ، کوئی بات مکس نہیں ہے، اکٹھی نہیں ہے۔ منافق کی بات ہوگی تو منافق کی آیات علیحدہ ہیں، جنتیوں کی علیحدہ ہیں، جہنمیوں کی علیحدہ ہیں، کوئی بات اکٹھی نہیں، مکس نہیں، اللہ تعالیٰ نے جدا جدا بیان فرمائی ہیں۔ فصلت آیاتہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام، ہر کتاب کا نام ہوتا ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ اس کا نام قرآن ہے، عربی، جو عربی میں ہے، خالصتاً عربی میں ہے۔ قرآن کریم سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کو فرشتوں نے تلاوت فرمایا۔ قرآن کا مطلب ہے تلاوت کرنا، تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا۔ تمام کتابیں دی گئی، توریت کا معلوم نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی، واخذت الالواح، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، صحیفے آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن کریم کے بارے میں موجود ہے حدیث شریف میں کہ جبریل امین رمضان مبارک میں حضور کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا دور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نے پڑھا، حضور نے سماعت فرمایا، پھر حضور نے پڑھا اور جبریل نے سماعت کیا۔ آخری رمضان مبارک میں جبریل نے 2 دور کیے ہیں۔ رمضان مبارک میں 2 دور ہوئے، ذی الحج میں حجۃ الوداع خطبہ دیا حضور نے، اس کے بعد ربیع الاول میں دنیا سے تشریف لے گئے حضور۔ اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس وقت بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو کہیں نہ کہیں پڑھا نہ جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ کروڑوں حافظ اس کتاب کے پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب کے 1 لاکھ حافظ دنیا میں موجود ہیں۔
اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ عربی، اور عربی میں اس وقت دنیا کی زبان جو رائج تھی پورے عرب میں عربی بولی جاتی تھی۔ مختلف قبائل کے لہجے تھے، اب بھی ہیں، لیکن تھی عربی۔ لقومی یعلمون، تاکہ آپ کی قوم جو ہے اس کو علم ہو جائے، یہ قوم سمجھ جائے، کیونکہ قوم عربی سمجھتی تھی۔ جو بھی کتاب نازل فرمائی اس دور کی زبان میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ان کی زبان عبرانی تھی، توریت عبرانی میں آئی۔ زبور جو اس وقت زبان تھی اس زبان میں آئی۔ جو نبی کی اپنی زبان تھی، ان کی قوم کی اپنی زبان تھی، وہی زبان میں کتاب دی گئی۔ عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، اس میں بشارتیں بھی ہیں، و نذیرا، اور ڈر بھی ہیں۔ اچھے کام کرو گے تو اس کی اچھی سزا ملے گی، بشارتیں دی گئی ہیں۔ و نذیرا، ڈر سنایا گیا ہے کہ برے کام کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ ہمیشہ ہر دستور میں، ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا کام کہیں بھی کریں گے، دنیا میں کریں گے تو اس کی اچھی سزا ملے گی، برا کریں گے تو سزا ملے گی۔ فرق یہ ہے کہ احکامات الہیہ پر عمل نہیں کریں گے، اس کی جزا سزا آخرت پر موقوف ہے۔ دنیاوی قانون پر، دستور پر عمل نہیں کریں گے، اس کی جزا سزا دنیا میں مل جائے گی۔ اس میں بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، و نذیرا، اور ڈر بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ فرمایا، گواہی دینے والا، شاہد اور بشارتیں دینے والا، و نذیرا، ڈر سنانے والا۔ جن کو دی گئی کتاب ان کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ وہی سنائیں گے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا معنی اعرض، اعراض درگزر کرنا، سنی انسنی کرنا۔ اکثرہم، آپ کی قوم کے لوگ اکثر جو ہیں اعراض کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں آپ کی باتوں سے، ہماری باتوں سے، کلام الہیہ سے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہیں ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں جبکہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں، حالانکہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں کہ سنتے نہیں، اذان کی آواز آ رہی ہوتی سن رہے ہوتے ہیں لیکن سنی انسنی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں کہ دیکھتے نہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حق کو دیکھ رہے تھے۔ سارے کو کافر مانتے تھے کہ حضور جو ہیں یہ سچے نبی ہیں، ابو جہل بھی مانتا تھا، لیکن اس کی سرداری آڑے آتی تھی کہ ہماری سرداری جاتی ہے۔ سنی انسنی کرتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اکنہ، بوجھ ہے، یعنی کینے کا بوجھ، بغض، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ بوجھ ہے، جیسے کوئی آدمی اچھی بات کسی کی سنتا ہے تو بوجھل دل سے سنتا ہے۔ مما تدعونا، جس طرف آپ بلاتے ہیں، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ہم نہیں سننا چاہتے آپ کی بات۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ کیا کیا کرتے تھے، اگر کوئی جاسوسی کرتا تھا بادشاہ کی دربار میں بیٹھ کے، بادشاہ کی مجلس میں، خاص مجلس میں بیٹھ کے باتیں سن کے باہر جا کے لوگوں کو بتا دیتا تھا، مخالفین کو، دشمنوں کو، تو جب پکڑا جاتا تھا کیونکہ وہ سن رہا ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے گرم کر کے اس کے کانوں میں ڈال دیتے تھے، جس سے اس کی سماعت کی قوت، پردہ سماعت ڈیمیج ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، اب پھرتا رہے، سنتا رہے۔ تو یہ بھی اسی طرح تھے۔ وفی آذاننا، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، وقرٌ ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ غیرت الہیہ کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جائے، دوسرے کہیں کہ ہم نہیں سنتے، آپ کے اور ہمارے درمیان حجاب ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن ان کے سامنے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، ہم ان کے اور آپ کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا، ہم خود حجاب کھڑا کر دیتے ان کے آگے۔ ان کو کیا معلوم حجاب کیا ہوتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے، ہم نے خود حجاب کھڑا کر دیا ان کے کانوں میں کہ یہ آپ کی باتیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ حجاب مرتے دم تک قائم رہتا ہے، نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا،
امیہ بن خلف کا مرتے دم تک ان کا حجاب رہا. ان کو سمجھ آئی نہیں آئی، حضور کو دیکھ کے، معجزات دیکھ کے، سب چیزیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے حجاب کھڑا کر دیا، ہمارا حجاب کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم خود حجاب کھڑا کر دیتے ہیں، یہ کیا حجاب کھڑا کریں گے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. حضور کو کہتے تھے آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، ان سے فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، مثل بشر ہوں میں. یوحیٰ الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، میرا اور آپ کا اللہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کی آپ بندگی کریں. فاستقیموا، اور اسی پر ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں. واستغفروا، اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کریں. جو گناہ سابقہ ہیں جب اسلام قبول کر لے گا، کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، تو سابقہ گناہ سارے، اللہ کی شان عظمت ہے کہ سارے معاف ہو جائیں گے. ایک صحابی نے عرض کی حضور سے کہ حضور میں نے، ایک شخص نے میرا بازو کاٹ دیا جنگ میں، اس کے بعد میں نے اس کی گردن پر تلوار رکھی، اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، میں اس کو قتل کر سکتا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کر سکتے. اس نے عرض کی کہ حضور اس نے میرا بازو کاٹ دیا، حضور نے فرمایا آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اس نے عرض کی کہ حضور وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو حضور نے فرمایا کہ انک تعلم فی الصدور، کہ آپ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اسلام میں داخل ہونے کی، کلمہ طیبہ کی یہ شان اور عظمت ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستغفروا، پھر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کی. وویل للمشرکین، اور ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے سب سے نیچے جو انگاروں کے اوپر ہے جگہ، سب سے بری جگہ ہے. جیسے کسی کو انگاروں کے اوپر لٹا دیے، جتنا اوپر ہوتے جائیں گے اتنا تاؤ کم ہوتا جائے گا سیک، جتنا قریب ہوں گے اتنا سیک زیادہ ہوگا. تو جہنم کی سب سے گھاٹی ہے جہاں ابو جہل، فرعون، حامان، شداد، جو کوئلوں کے اوپر رکھا جائے گا ان کو. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، خرابی ہے مشرکین کے لیے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ان کے لیے خرابی ہے. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر تھے کفار مکہ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور کافر تھے. کافر کہتے ہیں مطلقاً نافرمان کو، اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سارے قبائل تمام انہی کی اولاد میں سے تھے. اس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا، اور ملت ابراہیمی کی کسی چیز پر ان کا عمل نہیں تھا، نہ نماز پر عمل تھا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں ذکر کرو، یاد کرو اسماعیل کو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، جس سے وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وہ حکم کرتے تھے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی. اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام آباد فرما کر چلے گئے تو قبیلہ تھا بنی جرہم، وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہوا، کیونکہ پانی زمزم تھا اور پانی کوئی نہیں تھا ارد گرد. اس پانی کی مالکہ جو تھی وہ حضرت حاجرہ تھی، تو ان کی اجازت سے وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا. اسی قبیلے میں شادی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، بنی جرہم. پھر آگے ان کی شاخیں چلتی گئی. تو اپنے قبیلے کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کی بھی تلقین کیا کرتے تھے، نماز شروع سے ہے، اور زکوٰۃ کی بھی تلقین کیا کرتے تھے. بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی، زکوٰۃ ادا کرو. اب ان کے پاس اس وقت دکانیں نہیں تھیں، مارکیٹیں نہیں تھیں، بازار نہیں تھے، سونا چاندی نہیں تھا، ریوڑ تھے، بکریاں تھے، بکریاں پالا کرتے تھے. بنی جرہم کے پاس بھی بکریاں تھیں، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی تھی. تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے ہاں وہ مرضی والے، راضی شدہ تھے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی تھا، راضی شدہ تھے اللہ تعالیٰ کے.
تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، سنت پر، حضور کے قرآن پر عمل کریں گے، منعن حضور کی سنت پر، تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی۔ زکوٰۃ اور نماز شروع سے ہے۔ اور کافر کیوں تھے؟ لا یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور کافر تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کافر تھے مطلقاً۔ ایک تو اسماعیل علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کو رکوع سجدہ کرتے تھے، وہ چھوڑ کے انہوں نے اللہ کے گھر میں الٹا بت رکھ دیے، بتوں کی پوجا شروع کر دیے۔ اسی لیے کافر کا لفظ آیا کہ سب چیزیں چھوڑ کے، ملت ابراہیمی کی تمام چیزیں چھوڑ کے، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کی بندگی چھوڑ کے، اللہ کی بندگی چھوڑ کے، اللہ کے گھر کا طواف، اس کے اندر بت رکھ دیے۔ جب وہ طواف کرتے تھے تو بتوں کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کے اندر بت تھے۔ اب ایمان والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ پہلے مشرکوں کی بات ہو گئی، ڈر سنا دی اللہ تعالیٰ نے، اب بشارت کی بات ہو گئی۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا یہ شرط ہے۔ ایمان لے کے آئیں گے، اس کے بعد اچھے عمل کریں گے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل بھی کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کی طرف ان کے لیے اجر ہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جس کی کوئی تعداد، کوئی گنتی نہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اے محبوب آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جس کے لیے کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو وہی اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، صالحین کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل الصالحات کا مطلب ہے سارے عمل اچھے کیے، دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، سوچ، خیال، ہر عمل جنہوں نے اچھا کیا، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق رکھا، لہم اجر غیر ممنون، حضور کے خاص غلاموں کو یہ اجر ملے گا۔ اسی طرح بات شروع ہو رہی ہے کائنات کی۔ حضور کو فرمایا، قل، ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، تم کفر کیوں کرتے ہو؟ کفر کا معنی ہے نافرمانی، کیوں نہیں مانتے تم بات؟ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْض، جس نے بنایا زمین کو، فی یومین، 2 دن میں، جس نے زمین پیدا فرمائی کتنی؟ فی یومین، 2 دن میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اسی زمین میں سے نکال کے، مٹی زمین میں، سونا، چاندی، ہر چیز، لال، یاقوت، ہیرے، سب زمین سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی، اس میں رکھی ہر چیز، اور اسی میں سے بت بنائیں گے، سونے کا بت بنا لیں گے، اس میں ہیرے کی آنکھیں لگا دیں گے، لال یاقوت کے ہاتھ پاؤں بازو بنا لیں گے۔ تو اسی کی زمین میں سے، اللہ کی پیدا کردہ زمین میں سے نکال کے بت بنا کے، اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو، اندادا، ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ ذالک رب العالمین، جو پروردگار ہیں، رب کا معنی پالنے والا تمام جہانوں کے۔ وجعل فیہا رواسیا، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے بوجھ۔ وبارک فیہا، وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ وبارک فیہا، اور اس میں برکت ڈال دی زمین کے اندر۔ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں گندم کا، جوار کا، باجرے کا، مکئی کا بیج ڈالتے ہیں فصل کے اندر، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک سٹا اس کا نکلتا ہے، ایک بال، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ برکت ہے زمین میں۔ وقدر فیہا اقواتہا، اس میں رکھ دی اقوات، قوت کی جمع خوراکیں، قوت خوراک، اقوات خوراکیں، ہر چیز کی خوراک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی۔ چرند، جو چرنے والے جانور ہیں، گائے، بھینس، بیل، گدھا، گھوڑا، ان کا چارہ بھی زمین سے نکلتا ہے، چرند ہیں یہ، چرنے والے ہیں۔ پرند جو اڑنے والے ہیں، ان کی بھی زمین سے خوراک ہے، دانہ دن کا جو کھاتے ہیں۔ درند، جو درندے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی زمین سے ہے۔ اگر زمین میں چارہ ختم کر دیا جائے تو بھیڑ بکری ختم ہو جائے گی، جب بھیڑ بکری ختم ہو جائے گی، چارہ نہیں ملے گا، تو درندوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ تو درندوں کی خوراک بھی یہیں سے رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اقواتہا، تمام خوراکیں اسی کی رکھی، انسان کی خوراک اسی میں رکھی۔ ہر قوم کی، ہر قبیلے کی، ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ اپنی خوراکیں ہیں، ڈشیں ہیں، قومی ڈشیں ہیں، وہ ساری زمین سے نکلتی ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔
اقواتہا قوت خوراکیں، ازتن صابر بکرما قوت داد۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم سے ازتن صابر، صابر کے جسم سے بکرما کیڑوں کو قوت خوراک دی۔ اللہ تعالیٰ جس سے جس کو خوراک دے دیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر، تمام انبیاء میں صبر ایوبی یہ ہے، تمام انبیاء صبر والے تھے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل وکل من الصابرین، تمام انبیاء صبر والے ہوتے ہیں۔ دو بنیادی چیزیں تمام انبیاء میں ہوتے ہیں، صبر اور استقامت، اپنی بات پہ ڈٹ جانا۔ انبیاء کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، وقتل انبیاء بغیر حق ناک، لیکن اپنی بات سے نہیں ہٹے۔ ان میں پھر صبر تھا ایوب علیہ السلام کا۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑے کو اٹھا کے اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے کہ تیری خوراک اللہ نے یہاں رکھی ہے۔ ان کے جسم سے کیڑوں کو خوراک دی۔ اب سن صابر بکرما قوت داد، جب ان کی دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے اس شیطان نے عذاب میں مبتلا کر دیا، ایذا لگا دی، تکلیف لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دعا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ارکض برجلی کا، اپنی ایڑی مارو زمین پر ایڑی ماری، ھذا مغتسل، اس سے غسل کرو، نہاؤ، بارد ٹھنڈا پانی، و شراب شرب پینا، اس کو پیو، ٹھیک ہو گئے۔ کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی۔ اللہ تعالیٰ کی شفا اللہ کے اختیار میں ہے، دوا یہ سنت ہے، علاج سنت ہے، شفا قدرت کے اختیار میں ہے، جس چیز سے چاہیں شفا دے دیں۔ اقواتہا، اس میں خوراکیں رکھی، فی اربعۃ ایام، 4 دنوں کے اندر۔ 2 دن میں زمین آسمان بنائے، زمین بنائی، 2 دن میں اس کے اوپر کھیت کھلیان، نہریں، پھل پھول پودے، یہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیے۔ سواء للسائلین، یہ جواب ہے سوال کرنے والوں کا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیسے بنی، تو یہ جواب ہے، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ثم استویٰ، پھر کیا کیا، الی السماء، پھر بنایا آسمان کو، وہی دخان، جو دھواں ہو رہا تھا۔ اللہ کا عرش جو تھا پانی پہ تھا، وکان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، زمین آسمان نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ تو پانی سے جیسے بخارات بھاپ اٹھتی ہے تو اٹھ کے دھوئیں کی شکل محسوس کرتی ہے، جیسے فوگ جس کو کہا جاتا ہے، دھند۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دخان، دخان کہا جاتا ہے دھوئیں کو۔ تو عربی میں سگریٹ کو بھی دخان کہا جاتا ہے، کسی سے سگریٹ مانگے گا تو کہے گا دخان فی، تو دخان کا معنی دھواں ہے، تو سگریٹ کیوں کہا جاتا ہے دخان؟ جیسے انگلش میں سموکنگ کہا جاتا ہے کہ سموکنگ کرنی ہے، سموک۔ وہی دخان، فقال لہا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وللارض ائتیا، آسمان بن گئے، طوعا او کرہن، کہ اطاعت سے تم آتے ہو، فرما برداری سے آتے ہو، یا کراہت کے ساتھ۔ قالتا، کہا زمین و آسمان نے دونوں نے مل کے، اتینا طائعین، ہم آتے ہیں آپ کے پاس اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ اس لیے کہ زمین کو پہچان ملی، اس کو برکت ملی، زمین کے اوپر سارے پہاڑ، پھول پھل زمین کے اوپر، اور زمین کے اوپر انبیاء نے چلنا تھا، زمین کے اوپر ان کو خوراک بھی یہیں سے زمین سے ملنی تھی۔ انبیاء جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی زمین میں، تو زمین نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، آسمان نے شکر ادا کیا کہ مجھے آپ نے بلندی عطا فرمائی، میں اونچا ہوں، بلند ہوں، مجھے پہچان دی، تو سارے اطاعت کے ساتھ آئے۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر 7 آسمان بنائے، 7 سماوات، ایک کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن میں۔ 4 دن میں یہ بنا، 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں کھیت کھلیان، اور 2 دن میں 7 آسمان، 6 دن پورے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب وہی ہے، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا زمین اور آسمان، فی 6 ایام، 6 دن۔ بائبل میں بھی یہی ہے، پہلے چیپٹر میں، فرسٹ چیپٹر میں یہی ہے کہ 6 دن میں بنی ہے کائنات۔ ثم استوى العرش، پھر عرش پر اللہ تعالیٰ قائم ہوئے، فی 6 ایام ثم استوى العرش، پھر عرش پر اللہ تعالیٰ قائم ہوئے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، پھر وحی دی اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو
7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اس وحی کی کیفیت وہ جانتے ہیں۔ جیسے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں کے اندر جا کے مسکن بناؤ، اپنے پھلوں کا پھولوں کا رس لو، اس سے شہد نکالو۔ فی شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے واسطے۔ اس کیفیت کو شہد کی مکھی جانتی ہے کہ کیا حکم ہوا، اس کو کیا وحی ملی۔ انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، مثلکم یوحیٰ الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے۔ اس وحی کی کیفیت وہ حضور جانتے ہیں۔ جو حکم وحی میں آیا حضور وہی حکم فرمایا کرتے تھے۔ شہد کی مکھی کو حکم ہو، ہر مکھی گلاب جامن سے اٹھے گی، گندگی پہ بیٹھ جائے گی۔ شہد کی مکھی گلاب جامن پہ بیٹھے گی، پھول پہ، پھل پہ بیٹھے گی، چینی پہ بیٹھے گی، شکر پہ، گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا کہ تو نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا، تیرے اندر سے جو شہد نکلے گی یہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کی کیفیت وہی جانتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان کو وحی کی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور پھر دنیا کے آسمان، یا آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم نے مزین کیا، خوبصورت کر دیا، بنا دیا۔ بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ساتھ۔ سورج، چاند، ستارے، یہ رونق اس آسمان کی ہیں، دنیاوی آسمان کی ہیں، اس کو مزین کر دیا۔ اور سورج اور چاند کی ذمہ داری لوگ لگا دی اللہ تعالیٰ نے، الشمس والقمر بحسبان، یہ ایک حساب میں، ایک دائرے میں پھرتے رہتے ہیں، دن اور رات کا حساب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورج جب چلا جاتا ہے رات ہو جاتی ہے، چاند جب چلا جاتا ہے دن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری ان کو سونپ دی، اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپ دی۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیاوی آسمان کو زینت بخشی، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کے ساتھ۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ان کی ڈیوٹی لگا دی، ہر شیطان مردود سرکش جو اوپر کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اوپر پیچھے شیطان بھاگتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ شیطانوں کے پیچھے ستارے، آپ نے دیکھو کہ ستارے چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو اوپر نہیں جانے دیتے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ شیطانوں کو اوپر نہیں جانے دینا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ، نہیں سن سکتے اوپر کی باتیں، إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، مَلَإِ الْأَعْلَىٰ کی باتیں، اوپر کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے پیچھے ستارے بھاگتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین بھی فرما دیا، ہمارے لیے خوبصورت ہے۔ ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی، ہم راستے معلوم کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اگر اس کے بعد بھی تم اعتراض کرو گے، بات نہیں مانو گے، تو تمہارے پاس عذاب آئے گا، مثل عاد و سمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تمہارے پر بھی عذاب آئے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم اب بھی اعراض کرو گے، جو پہلے کہتے تھے درگزر کرو گے، ہماری باتیں نہیں سنو گے، ہم نے تمہیں کھول کھول کے ساری بات سنا دی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، پھر ان سے کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا، ختم ہو گئی تھی، اسی طرح تمہارے پر بھی عذاب آئے گا۔ یہ عاد اور سمود کون تھے؟ یہ دو قومیں تھیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف جو نبی مبعوث کیے گئے تھے ہود تھے، انہی میں سے مبعوث کیے گئے، اخا انہی کے بھائی تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا قوم بندگی کرو اللہ کی، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ قوم عاد کی طرف نام قوم کا عاد تھا جو نبی مبعوث کیے گئے ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم کا نام سمود تھا۔ وہ دونوں قومیں غرق ہوئی، ختم ہوئی۔ کیسے غرق ہوئی؟ الحاق کا الحاق کا جو ہے یہ حقیقت سے ہے، یہ حقیقت ہو کے رہنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحاق کا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حقیقت کیا ہے؟ کذبت سمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے قاریہ جھٹلایا قیامت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ ہمیں عجیب ڈر سناتا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ؟
ایزا متنا، جب ہم مر گئے، وکننا ترابا، مٹی میں مٹی ہو گئے، مل گئے، ذالک رجعٌ بعید، پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جب مٹی میں مل جائیں، ختم ہو جائیں گے، ذالک رجعٌ بعید، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے؟ کون ہمیں کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں مٹی تمہارے جسم کو جتنا کھاتی ہے، اور جس کے جسم کو نہیں کھاتی ہماری رحمت ہوتی ہے اس پر۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ نے قیامت کی قسم اٹھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس شرکت کی قسم ہے۔ ایحسب الانسان، انسان کیا سمجھتا ہے، الن نجمع عظاما، عظام ہڈیاں ہماری گل گئی، ختم ہو گئی، ہمیں دوبارہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ یہ جوڑ ہمارے کون جوڑے گا؟ ہڈیاں ختم ہو گئی، بکھر گئی ہماری۔ بلا قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، علا نسویہ بنانا، بنان کہتے ہیں پور، ڈوڈا، ہم تمہاری پور پور جوڑ کے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ جب تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، جب تمہاری ہڈیاں بکھر جائیں گی تمہاری پور پور دوبارہ جوڑ کے ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے قیامت کو جھٹلایا کہ یہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ چنگھاڑ پیدا ہوئی، قوم سمود ختم ہو گئی، ان کے دل پھٹ گئے، اتنی گرجناک آواز تھی کہ وہ ختم ہو گئے، وہیں سوئے رہ گئے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد، اور قوم عاد کو ہم نے کیسے غرق کیا؟ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر، سردیوں میں جیسے ہوا چلتی ہے سنسناہٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے مخصوص سردیوں کی ہوا کی۔ گرمیوں میں جب ہوا چلتی ہے تو لوگ ہوا میں جاتے ہیں، ہوا میں بیٹھتے ہیں تاکہ جسم کو ہوا لگے گی، خوشنما معلوم ہوگی، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ جب سردی کی ہوا چلتی ہے اس کی سرسراہٹ سے انسان اندر بھاگتا ہے، ہوا میں نہیں بیٹھتا، کمبل لپیٹتا ہے۔ تو سردی کا موسم تھا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا چلی بڑی تیز، ریح صرصر آتیہ سخرها علیہم 7 لیال، 7 دن 7 راتیں ہوا چلتی رہی، وثمانیہ اور 8 دن، 7 راتیں 8 دن ہوا چلتی رہی۔ اہم اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے ہمارے سے زیادہ طاقتور قوم ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی قداور جوان تھے، اور اتنی قداور قوم اس کے بعد نہیں ہوئی دوبارہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے پشت ملا کے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے ہوا آئے گی، وہ نکل آئے اللہ کے مقابلے کے لیے، ادھر سے ہوا آئے گی تو روکنا، ادھر سے ہوا آئے گی میں روکوں گا، زور لگائیں گے، ہمارا ہوا کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہوا کو حکم تھا، ہوا چلتی رہی۔ ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، اس قوم کو آپ نے دیکھا ہوا نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ یہ ایسے گرے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور، تناور کھجور ہوتی ہے، اس کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے اتنے قداور تھے اور گرے ہوئے پڑے تھے، جیسے کھجور کے اوپر سے سر اتار دیا جائے جو اس کے اوپر پھل لگتے ہیں تو تنا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھائے ہوئے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، ایسے وہ قوم پڑی ہوئی تھی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اب دیکھو اس قوم کا کوئی نشان بھی ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد، قوم سمود ان کا نشان نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہسٹری میں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن کریم نے ان کا نام لکھا ہے کہ وہ قوم ایسی تھی اور اس طرح ختم ہو گئی۔ صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و سمود، تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی جیسے عاد اور سمود پر آئی تھی۔ یہ 13ویں آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، اس کے 2 نام ہیں، حامیم سجدہ بھی ہے، سورہ فصلت بھی اسی کا نام ہے۔ جب 13ویں آیت حضور نے تلاوت فرمائی، اس نے حضور کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں عذاب ابھی نہ آ جائے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ نبی کی شان اور عظمت کے، نبی کی دہن مبارک سے، زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، عذاب آ جائے گا۔ اور وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ میں نے جو بات، تم نے جو باتیں کرنی تھی کر دی، میں نے جو بات تمہیں کرنی تھی کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، میں وہی کروں گا، تمہاری کوئی پیشکش مجھے قبول نہیں ہے، میں وہی کروں گا، تم مانو یا نہ مانو، جو اللہ کا مجھے حکم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے، مجھے وہی فرمائیں گے، میں نے وہی کرنا ہے۔ تو وہ اٹھ کے واپس جب اپنے قوم کے پاس آیا
تو ابو جہل نے اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ کے ابو جہل نے کہا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا، صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ وہ کافر خود کو دیندار سمجھتے تھے، فرعون کی طرح، جیسے فرعون تھا نا، وہ بھی خود کو دیندار سمجھتا تھا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کیا کہا کہ قتل کر دو موسیٰ کو۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پڑا پکارتا رہے اپنے رب کو۔ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یبدل دینکم، تمہارا دین خراب نہ کر دے، تمہیں بے دین نہ کر دے۔ فرعون بھی خود کو دیندار سمجھتا تھا، اللہ کا باغی تھا، خود خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے اپنا دین بنایا تھا اور سمجھتا تھا کہ ہم دیندار ہیں، موسیٰ ہمیں ہمارے دین کو خراب نہ کر دے۔ تو اسی طرح ابو جہل نے کہا، ابو جہل بھی اسی طرح تھا، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا لیکن جاہل کہتے ہیں ہٹ دھرم کو۔ اس نے کہا کہ یہ بے دین ہو گیا، اپنے دین سے ہٹ گیا ہے۔ تو وہاں جا کر عتبہ جب بیٹھا تو اس نے جواب دیا اس وقت ابو جہل کو، اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ دارالندوہ میں جب ان کا اجلاس ہوتا تھا، ان کی اسمبلی تھی جو معاملات کفار کے تھے، مشرکین مکہ کے، قریش کے، ایک اسمبلی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس کا نام دارالندوہ تھا۔ وہاں مجلس میں بیٹھ کے اپنے سارے معاملات، فیصلے طے کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میری بات سنو، میں خود شاعر ہوں، شاعری کو سمجھتا ہوں، یہ جو حضور نے کلام مجھے پڑھ کے سنایا ہے یہ شاعری نہیں ہے، میں خود شاعر ہوں، یہ شاعری نہیں ہے۔ اور کہانت کو میں سمجھتا ہوں، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، میں کہانت کو خود سمجھتا ہوں، اور نہ یہ سحر ہے نہ یہ جادو ہے، یہ عجیب کلام ہے۔ اور اب تم میری بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ جائے، ان کی بادشاہت قائم ہو جائے، ان کا دین غالب ہو جائے، تو تم عرب کے لوگ ہو، یہ تمہاری عزت ہے دنیا میں، ہماری کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ دو اس وقت بڑی سلطنتیں تھیں، کیسر جو تھا مغرب کی جانب تھا، کیسر روم کی سلطنت تھی، اس وقت کی سپر پاور تھی۔ کسرا ایران کا تھا، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، عرب کے صحراؤں سے گزر کے جاتے تھے، وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اگر ان کا دین غالب آ گیا تو تمہاری عربوں کی عزت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا آپ کرنا ہے، اب ان سے بات چیت مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ مکے کا سب سے فصیح شاعر، سب سے بڑا میں ہوں، میں نے دیکھ لیا، ان سے دوبارہ بات چیت کے لیے نہ جانا۔ ہاں ان کی مخالفت کرو، پروپیگنڈا شروع کرو۔ تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت شروع ہو گئی، اور صحابہ پر جو ایمان لے کے آئے تھے ان پر ظلم شروع ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ یہ گفتگو آئے گی، اولین صحابہ ایمان لانے والے، اس میں ہجرت حبشہ بھی آئے گی، پہلی بھی دوسری بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنت پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔